فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، وہ ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے جس میں اسے سکون حاصل رہے، جس میں اسے اطمینان حاصل رہے۔ اسی کے لیے اس کی ساری کوشش اور ساری تگودو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو مستقل طور پر سکون اور خوشی کی زندگی گزار پاتے ہیں۔ آج اس مادیت کے دور میں ہر شخص ان اسباب کو تلاش کر رہا ہے جس کی وجہ سے اسے خوشگوار اور آرام اور سکون کی زندگی مل جائے۔ بہت سے لوگ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو حقیقت میں کسی انسان کو خوشی بخش اور بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو اس طریقے پر چلتے ہیں جو انسان کو سکون اور اطمینان عطا کر سکتا ہے، اور جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر ثابت قدم رہ جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو راستہ ملتا ضرور ہے کہ اس راستے کو اختیار کر کے وہ خوش رہیں اس دنیا میں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، انہیں سکون رہے، انہیں اطمینان رہے، دلی طور پر وہ قلق، الجھن، پریشانیوں کے شکار نہ رہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں پر صحیح طور پر توجہ نہیں دی ہے۔ ساتھیوں، ہم اس ماحول میں آج دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ مال کو یا مال کے حصول کو سعادت مند زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر مال ہمیں حاصل ہو جائے، مال ہم کو مل جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں گاڑیاں مل جائیں، ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں سکون حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے مال کی حرص اور مال کے لیے غیر ضروری فکر جو ہے وہ انسان کو سکون نہیں بلکہ بے اطمینانی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، گویا کہ مال سے محبت اور مال جمع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سکون اور اطمینان کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ مذمت کی صفت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماضی قریب اور ماضی بعید میں سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے کہ جن لوگوں نے مال بہت کچھ جمع کر لیا، مال کی بڑی محبت رکھی،
لیکن وہ مال انہیں اس دنیا میں سکون نہیں دے سکا. اس مال کی وجہ سے وہ مطمئن زندگی، خوشکن زندگی نہیں بسر کر سکے. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، قارون کا واقعہ دیکھ لیں کہ آخر قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر کتنا مال عطا کیا تھا کہ صرف اس کے مال کی آپ اگر چابیوں کو دیکھیں تو لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یعنی طاقتور پہلوانوں کی ایک جماعت بھی ان چابیوں کو مشکل سے اٹھا سکتی تھی. ذرا سوچیں آپ، تو اس کے پاس تجوریاں کتنی رہی ہوں گی، مال کی کوٹھریاں کتنی رہی ہوں گی، ذرا سوچیں. لیکن کیا یہ مال اسے سعید بنا سکا؟ یہ مال اسے سکون دے سکا؟ ظاہر بات ہے ہر انسان کہے گا کہ نہیں. ہم مثالیں نہیں دینا چاہتے. آپ اسی دنیا میں اپنے سامنے دیکھ لیں کہ کتنے مال اور دولت کے پجاری ایسے ہیں، کتنے جائز اور ناجائز طور پر لوگوں کے مال کو جمع کیا اور ہڑپ کیا ہے، لیکن آج وہ در بدر کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا تو جیل کی کوٹھریوں کے اندر ہیں. یہ محل، یہ مال و دولت سب یہیں رہ جائیں گے، ہاتھ آئے گی فقط 2 گز زمین مرنے کے بعد. بلکہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں بہت مال والے ہیں، لیکن انہیں اپنی زمین، اپنے شہر، اپنے گاؤں میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم شہرت حاصل کر لیں، خواہ کھیل کے میدان میں ہو، فنون لطیفہ کے میدان میں شہرت ہو، اگر ہم شہرت حاصل کر لیں تو اس کی وجہ سے ہمیں مال بھی ملے گا اور ہم بڑے خوش نصیب انسان مانے جائیں گے. اسی لیے انسان شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ طریقے اپناتا ہے کہ بسا اوقات وہ طریقہ عقلی طور پر بھی، شرعی طور پر، دونوں طور پر غلط ہوتا ہے. جیسے کسی نے کہا ہے نا کہ بدنام ہوگے تو کیا نام نہ ہوگا، یعنی گویا کی شہرت ہی کو سب کچھ ان لوگوں نے سمجھ لیا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہرت کا حاصل ہو جانا انسان کو سکون دے سکتا ہے؟ نہیں. ساتھیو، یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہم نے یعنی اپنی زندگی ماضی قریب کے اندر ہم نے ایسے دیکھے ہیں. ڈیل کارنیجی ایک امریکہ کا 20ویں صدی کی اس کی کتاب کو انجیل کہتے تھے لوگ. 1888 میں اس کی پیدائش اور 1951 یا اسی کے کچھ بعد اس کا انتقال ہے. اس کی کتاب عربی میں، انگلش میں لکھی، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، اردو میں ہوا، شاید ہی کوئی زبان ایسی ہو جس میں اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو. اس کی کتاب کو 20ویں صدی کا انجیل جہاں کہا جاتا تھا، وہاں ساری دنیا کے، خاص طور پر یورپی دنیا کے بڑے بڑے وزیر اور صاحب منصب اس کے ساتھ چند منٹ بیٹھ جانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. لیکن آپ مانیں گے وہ شخص خودکشی کر کے مرا ہے اپنے گھر کے اندر. یعنی اگر وہ سعید ہوتا، خوش ہوتا، خوش نصیب ہوتا، اطمینان ہوتا تو کیا وہ شخص خودکشی کرتا؟ نہیں کرتا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، کیا یہ فنون لطیفہ جسے ہم کہتے ہیں، آیا اس میں شہرت اور اس میں آگے بڑھ جانا؟ بلکہ اگر میں کہوں تو اسی چیز نے مجھے یہ موضوع چھیڑنے کا پر ابھارا ہے. اب یہ ماضی قریب میں اس میدان میں رہنے والے کتنوں نے، بامبے سے لے کر کے مدراس تک آپ دیکھیں تو کتنوں نے خودکشی کی ہے. جبکہ کتنے مشہور تھے ہم میں سے، کتنے ایسے نوجوان ہمارے ہوں گے جو ان کی صورت اختیار کرنا، ان کا طرز تکلم، ان کی طرز گفتگو اختیار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں گے. لیکن ان کا انجام کیا ہوا آپ نے دیکھا؟
اسی طریقے ساتھیوں لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، یہ جسے ہم کہتے ہیں جھوٹی زندگی ہے، جھوٹی سعادت ہے، جھوٹی خوشبختی ان کو حاصل ہو رہی ہے. نہیں، کچھ لوگ اعلیٰ منصب، اعلیٰ ڈگری کا حاصل کرنا اسے ہی سعادت سمجھتے ہیں. وزیر اعظم بن جانا، وزیر اعلیٰ بن جانا، منسٹر بن جانا، کوئی مدیر بن جانا، کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی اعلیٰ منصب کو حاصل کرنے کو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ سعادت مندی کی زندگی ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری زندگی انسان کے اوپر نہیں آتی ہے. حالانکہ وہ شخص کس قدر پریشان رہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اس کا منصب چھین نہ لیا جائے، کہیں اسے قتل نہ کر دیا جائے. حتیٰ کہ ایک گلاس پانی بھی اگر وہ پیتا ہے تو پہلے اس کی جانچ ہوتی ہے، کہیں اس میں زہر تو کسی نے نہیں ملا، تب کہیں جا کے پانی پیتا ہے وہ. اور اس کے علاوہ جہاں اس کو یہ قلق رہتا ہے کہ کہیں اس سے یہ منصب چھین نہ جائے، اسی لیے اس پر باقی رہنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز حربے حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی وہ پرہیز نہیں کرتا ہے. تو کیا منصب، آپ دور نہ جائیں، بالکل ماضی قریب کے اندر آپ اپنے ملک سے مثال لینا چاہیں، قریب ملک سے مثال لینا چاہیں، آپ سوچیں تو آپ کو مل جائے گی. ایران کی مثال لے لیں، شاہ ایران. آپ سوچیں 1941 سے لے کر کے 1979 تک وہ شخص ایران کے تخت پر بیٹھا رہا ہے اور بالکل ڈکٹیٹر بن کر کے اور مختار کل بن کر کے بیٹھا رہا ہے. لیکن جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا ہے تو اسے اپنے ملک میں جگہ نہیں ملی ہے. کچھ دنوں تک میکسیک اور یورپ کے ملکوں میں بھٹکتا رہا، بہت بیماریوں میں کئی بیماریوں مبتلا ہوا. امریکہ علاج کے لیے گیا، کچھ دنوں کے بعد امریکہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. وہاں سے بنما پہنچا، وہاں بھی اس کو رہنے نہیں دیا گیا. آخر میں مصر میں آ کر کے اس نے سکونت اختیار کی اور وہیں پر سال بھر کے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ ملک جس پر وہ خود مختار بنا بیٹھا تھا، اسی ملک میں اسے دفن ہونا نصیب نہیں ہوا. یہ ایک آپ مثال دی، اگر آپ مثال دیکھتے جائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جسے لوگوں نے سعادت مندی سمجھ رکھا ہے، خوش نصیبی سمجھ رکھا ہے، یہ سعادت مندی نہیں ہے. لیکن حقیقی سعادت مندی ہے کیا ساتھیو؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں حقیقی سعادت مندی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہے. اس سے بڑھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ سعادت مندی نہیں مل سکتی ہے انسان کو. اللہ تبارک و تعالی جو اصدق القائلین ہے، قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو جس شخص نے عمل صالح کیا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو اسے ہم خوشکن زندگی نصیب کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی یا نصرانیت اختیار کی یا صابی بنے، ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وعمل صالحا، اور شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرتا رہے، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بار بار آپ سنتے ہیں، صحیح مسلم میں صہیب رومی سے مروی ہے، ذرا اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ جس حال میں بھی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ صرف مومن کو ملنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اور مصیبت مشکل پریشانی کا وقت آتا ہے تو صبر سے کام لیتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کیا کہتے تھے؟ اقم الصلاة ارحنا بها، اے بلال اقامت کہو، نماز کھڑی کرو، مجھے ذرا نماز پڑھ کر کے سکون حاصل کر لینے دو۔ ساتھیو، میں امام وقت شہید اسلام شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ رہا تھا۔ ان کی سیرت میں متعدد مورخین نے یہ بات لکھی ہے، غلام رسول مہر نے بھی لکھی ہے، اور شاہ تذکرۃ الشہید کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ شاہ صاحب ایک بار اپنی مسجد میں، مدرسہ عزیزیہ شاید ہے، اس میں بیٹھ کر کے پڑھا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو، تو باہر کچھ شور سنائی دیا۔ اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ شور کیا ہے؟ تو شاگردوں نے بتایا کہ فلاں کوئی جو طوائف ہے اس کے یہاں کوئی پروگرام ہے، فنکشن ہے، اور وہاں کے لیے یہ لڑکیاں گاتے اور ناتے جا رہی ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہیں تو یہ مسلمان، لیکن اسلام کے نام پر کلنک ہیں یہ۔ شاہ صاحب نے کہا اچھا رکو، میں انہیں نصیحت کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ شیخ آپ انہیں نصیحت کریں گے؟ اولاً تو ان کے اوپر نصیحت کا اثر کیا، دوسرے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کے مخالفین بھی کتنے یہاں موجود ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، کچھ بھی ہو ہماری دینی بہن ہیں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ چنانچہ اپنے شاگردوں کی بات نہ مان کر کے شاہ صاحب رحمہ اللہ اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد فقیروں کا لباس پہنا، پھٹا پرانا کپڑا، اور کاسے گدائی لے کر کے، ایک ڈنڈا لے کر کے آئے اس طرف، اور دروازے پر پہنچ کر کے، جہاں اندر فنکشن ہو رہا تھا، دروازے پر پہنچ کر کے دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا تو چند لڑکیاں آئیں اور یہ سمجھی کہ کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ شاہ صاحب کو جا کر کے 1-2 روپے، اس وقت 1 روپے دینے لگی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں ایسے نہیں لیتا بھیک، جب تک میں اپنی گیت نہیں سنا دیتا، میں کسی سے کچھ لیتا نہیں ہوں، مجھے گیت میری گیت سن لو تو اس کے بعد میں جو ہے لے لیتا ہوں۔ اور یہ کہے بغیر شاہ صاحب ان سے اجازت لیے بغیر اندر گھس گئے۔ جب گھس گئے تو دیکھا کہ ایک طرف ناچ ہے، ایک طرف گانے ہیں اور خوشیوں کا ماحول ہے۔ اولاً تو سب اپنے کام میں جٹی رہی، ایک فقیر آ گیا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان میں جو بڑی تھی اس نے شاہ صاحب کو پہچان لیا اور بھاگتے ہوئے آئی، ہاتھ جوڑ کر کے شاہ صاحب کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے شاہ صاحب آپ کیوں تکلیف کیے، مجھے بلائے ہوئے تھے، میں آ جاتی آپ کے پاس۔ کہا کہ نہیں، میں اپنی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو خاموش کرو کہ خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ ساری کی ساری اس لباس میں ہیں، زیورات بھی ہیں، پازیب کھڑک رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ انہیں مجھے کچھ سنانا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے وہاں پر سورہ والتین والزیتون
کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ صاحب کو آواز بھی دی تھی، اور شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کا عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا۔ کاش کہ وہ کیسٹیں اور سیڈیاں آج موجود ہوتی جو شاہ صاحب تقریریں کیا کرتے تھے۔ اور اسی صورت کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد، من 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تین اور زیتون کی، یہ 2 چیزیں ہو گئی، طور سینا کی اور وہذا البلد الامیر اور مکہ مکرمہ کی، 4 قسمیں کھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، ظاہری لحاظ سے بھی باطنی لحاظ سے بھی۔ شاہ صاحب اسی طرف لے کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی بہترین عقل عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد شاہ صاحب نے اس سورت کی تفسیر کرنی شروع کی۔ شاہ صاحب تفسیر کرتے جا رہے تھے اور وہ طرف ساری کے ساری بیٹھ کر کے ایک ان کے سامنے رو رہی تھیں۔ ساتھیو، حقیقت یہ ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ شاہ صاحب کی زبان سے جو بات نکلی اس کا اثر ہوا، ساری کے ساری رونے لگیں۔ ان میں سے کتنی آ کر کے کہتی ہیں کہ میں اللہ سے توبہ کرنی چاہتی ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، جاؤ کپڑے بدلو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب شاہ صاحب نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا تو نماز پڑھنے لگیں، تو شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، اتنا مجھے آپ نے موقع دیا کہ انہیں ہم نے آپ کے سامنے جھکا دیا ہے، اب ان کے دلوں کا پھیرنا، ان کے اندر ثابت قدمی عطا کرنا، یا رب آپ کا کام بس میں نہیں ہے۔ چنانچہ ساتھیوں، سیرت کہتی ہے، شاہ شہید رحمہ اللہ کی سیرت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ان میں سے تقریباً 30 یا کتنی عورتوں نے فوراً توبہ کر لیا۔ مجھے یہ بیان کرنا مقصد نہیں، اصل یہ ہے کہ ان میں جو سب سے بڑی تھی وہ صرف توبہ ہی پر نہیں، توبہ کرنے کے بعد یہ شہیدین کا جب لشکر سرحدی علاقے میں گیا ہے تو وہاں پر بھی وہ گئی ہے، اور وہاں پر مجاہدین کی خدمت کرتی تھی، اور مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے اپنے ہاتھ سے وہ چکی میں دانے درا کرتی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ کہاں شہزادوں کے دربار میں ناچنے اور گانے والی، کہاں ریشم کہ لباس پہننے والی، کہاں خوشبوئیں جس پر نشاور کی جائے، اڑائی جائے وہ عورت، اور کہاں جا کر کے میدانوں مجاہدین کے ساتھ تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہو، اور ان کے لیے گھوڑوں کے لیے چاہے دانے در رہی ہے۔ ایک بار کسی عورت نے اس سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تمہیں یہ زندگی پسند ہے کہ وہ زندگی جو ریشم اور استبرق کے لباس تم پہنا کرتی تھی وہ زندگی پسند ہے؟ تو اس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ میرے ہاتھوں میں جو پھپھولے پڑ جاتے ہیں اس کو جب میں کانٹوں سے اور سوئی سے سوراخ کرتی ہوں تاکہ اس کا پانی نکل جائے، تو جو لطف اور مزہ مجھے اس میں آتا ہے ان لباس اور مال کے اندر مجھے وہ مزہ نہیں آیا کرتا تھا۔ تو انسان کو مال سعید نہیں بنا سکتا، اگر سعید بنا سکتا ہے تو کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، تم میں سے جو نیک عمل کرے، مرد ہے یا عورت، شرط ہے کہ وہ مومن ہو، تو فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم اسے پاک زندگی، ہم اسے سعادت مندی کی زندگی، خوشکن زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اگر کوئی انسان سعادت مند بن سکتا ہے تو وہ انسان ہے جو تقدیر کے اوپر کما حقہ ایمان لے آ رہا ہے۔ جانتے ہیں ایک مومن کا عقیدہ ہے کہ کل شیء بقدر، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر پر ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا، سنن ابو داؤد میں ہے
کہ وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھو کہ جو چیز تمہیں، جو مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے وہ تم سے خطا نہیں کر سکتی تھی، اور جو مصیبت تم سے خطا کر گئی ہے وہ تم تک پہنچ نہیں سکتی تھی۔ اگر اس کے علاوہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو تقدیر پر ایمان بندے کے ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، اور انسان کو حقیقی طور پر اگر کوئی چیز سعادت مند بنا سکتی ہے تو تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مسلمانوں کے دل میں راسخ کرنے کے لیے متعدد اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اپنے عزیز بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ میں وہ حدیث موجود ہے، احفظ اللہ یحفظ، اس کے آخر میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَعَلَمْ، اے عبداللہ اچھی طریقے سے جان لو، اے غلام، اے بچے اچھی طریقے سے جان لو، ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك۔ یاد رکھو کہ اگر ساری کی ساری دنیا کے لوگ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ تم کو اسی وقت پہنچا سکتے ہیں جبکہ اللہ نے تمہاری قسمت میں وہ فائدہ لکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ لکھا نہیں ہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھو، رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے، اب کچھ اس میں لکھا نہیں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تقدیر کے اوپر ایمان رکھے، اور جب تقدیر کے اوپر ایمان رکھے گا تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے اس دنیا میں، ہمارے لیے خیر اسی میں ہے کہ ہم اس کو اطمینان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ قبول کر لیں۔ اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مزید بدبختی کا سبب بن سکتا ہے، نہ کہ خوش بختی کا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، مصائب اور پریشانیوں سے، ساتھیوں ابھی چند دن پہلے مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لاک ڈاؤن اور اس کے وقت میں، جبکہ مجھے ابھی تک ان کی بات پر یقین نہیں ہے، واللہ عالم، کہ بعد معذرین اور ائمہ نے خودکشی کر لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کم سے کم اپنے علم کے مطابق یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک امام جو ہو، مؤذن ہو، اس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہو اور وہ خودکشی کر لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اگر ایسا کسی نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تقدیر کا عقیدہ اس کے دل میں راسخ نہیں ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر کے اندر جو شخص شریک تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا جاؤ اعلان کر دو لن يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں وہی شخص جائے گا جو مومن جان ہوگی۔ یعنی اس شخص نے خودکشی کیا، اس کا گویا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان اگر صحیح طور پر ہو تو انسان لاکھ مصائب اور پریشانیوں کے اندر گھرا رہے، وہ وقتی طور پر پریشان ہوگا، الجھن کا شکار ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان دے گا۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے خیر اسی میں رکھی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کا اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا اچانک کسی بیماری میں، ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو جائے، وہ بڑھاپے کا پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے اوپر کیا گزرے گی ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اگر مومن ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا اگر اس بچے کا
زندہ رہنا میرے لیے اس میں خیر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اسے میرے لیے باقی رکھتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ان کا ایک لڑکا تھا اور شادی کے بعد انہیں اپنے گھر سے نکال دیا ہے، روڈ کے اوپر پھینک دیا۔ کتنے جو قتل کر دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو بڑھاپے میں تمنا کرتے ہیں کاش کہ اس بچے کا گلا ہم نے بچپن ہی میں گھوڑ دیا ہوتا۔ تو جس کا جوان بچہ اس حال میں چلا جائے اسے کیا معلوم ہے کہ اس کے لیے اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ اسی لیے ساتھیو، قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خسارہ اور نقصان کا لفظ 50 بار سے اس زائد استعمال کیا ہے، لیکن کہیں یہ خسارہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں نہیں بلکہ سارے جو خساروں تھے تقریباً دین کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے خسارے کو خسارہ نہیں سمجھتا۔ تو علی کل حال بات دوسری طرف نہ جائے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا ایمان تقدیر پر ہو، اور تقدیر پر وہی جو تقدیر کے اصول جو شریعت نے بیان کیے ہیں، ورنہ وہی انجام ہوگا جو ڈیل کارنیجی کا ہوا۔ وہ لوگوں کے سامنے یہی اصول رکھا تھا جو تقدیر اسلام کے اندر تقدیر پر ہے، لیکن چونکہ اس کے سامنے شرعی اصول نہیں تھے، اس نے اپنے عقل سے ایک بات کہی، اسی لیے وہ اس پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی لیے جب اس کے انتقال کی خبر مجھے ملی ہے تو میرے ذہن میں فوراً یہ شعر آیا کہ نشان راہ بتاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ علی کل حال تیسری چیز ساتھیوں جس سے انسان اس دنیا کے اندر خوش نصیبی حاصل کر سکتا ہے، آخرت میں بھی انسان خوش نصیب رہ سکتا ہے، سکون اور کی زندگی حاصل کر سکتا ہے، وہ شرعی علم کا حصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچ فرمانے والا کوئی نہ ہوگا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ اس کے علماء بندے ہیں۔ اگر کسی کا علم اس کے اندر اللہ کی خشیت نہیں پیدا کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ ابلیس جیسا اس کے پاس علم ہے یا معرفت ہے، اسے عالم نہیں اگر اللہ کی خشیت اس کے اندر پیدا نہ ہو تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ اتنی جو آپ نے وضاحت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو علم ہے، خاص طور پر ساتھیوں وہ علم جو انسان کو بندے کو اللہ کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا علم۔ آج یہ چیز کی بڑی کمی ہے، آج ہمارے جلسوں میں اتباع سنت پر تو تقریر ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے اوپر تقریر کم ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مال کے پیچھے للچائی ہوئی مکھیوں کے طریقے سے بھاگتے رہتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کریں گے اتباع سنت پر اور توحید پر۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جلال، اس کے اسماء و صفات کا جو علم ان کے پاس ہونا چاہیے اس کی کمی ہے وہ۔ جبکہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمُوا كَذَا وَاعْلَمُوا كَذَا، یعنی اچھی طریقے سے جانو کہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم ہے، غفور الرحیم ہے، علیم ہے، سب چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے، اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح ہمیں علم حاصل ہو جائے۔ ساتھیوں بعض چیزیں رہتی ہیں جو انسان کو بھولتی نہیں ہیں۔ شروع میں یہاں پر آیا، یہاں کے اہل علم کے ساتھ بیٹھنا اور یہ چیزیں ہوئیں، تو ایک مجلس کے اندر ایک بزرگ نے کہا، بڑے بزرگ تھے آج اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، کہ جن دنوں میں ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جدہ کے اوپر وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ان لوگوں نے ملک عبدالعزیز کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ چونکہ جدہ میں جو شریف تھے ان کی مدد برطانیہ کر رہا تھا، اور برطانیہ کے پاس جانتے ہیں جہاز تھا اور ان کے پاس جہاز نہیں تھا۔ تو ملک عبدالعزیز کی ساتھیوں سے کسی نے کہا کہ ارے وہاں جانے کی کوشش نہ کرو، احتیاط سے کام لو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ وہ لوگ جو ہے ان کے پاس جہاز ہے۔ کہا جہاز کیا ہوتے؟ کہا وہ ایسے اوپر سے آتے ہیں اور مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو کیا کہتا ہے ایک شخص، کہتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ وہ جہاز اللہ کے اوپر سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر موجود ہے؟
کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کہا تب تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ صحیح علم اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو یہ ان بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اگر صحیح حاصل ہو تو اللہ وہ چیز بندے کو اس کے خوشکن زندگی بسر کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں ایک اور چیز ہے جس سے ہمیں غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری ان باتوں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے میں لگ جائے، بس سب کچھ چھوڑ کر کے بس عبادت کرنے لگ جائے اور اپنی ایک جگہ جا کر کے بیٹھ جائے۔ نہیں، اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام ہمیں سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کی جو فطری ضروریات ہیں ان سے بھی قریب انسان ہونا چاہے، ان کو حاصل کرنا چاہے، ان سے دور رہ کر کے کوئی آدمی سعادت مندی کی زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی کرنا یہ انسانی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ رہنے کے لیے گھر ہے، یہ انسانی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال سے بھی لوگوں کو گھر بنانے کی اجازت دی ہے۔ کسی کے پاس گھر نہیں ہے، در بدر پھر رہا ہے، کرائے پر رہتا ہے اور پریشان ہے اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ، تو مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے اس کے لیے گھر کا انتظام کرائیں، اگرچہ وہ اپنا کھا پی رہا ہے اچھی طریقے سے۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو زکوٰۃ وصول کرنے آتے تھے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو وہ گھر بنا لے، جس کی بیوی نہ ہو وہ شادی کر لے زکوٰۃ کے پیسے سے۔ تو اسی طریقے سے انسان کے پاس حسب ضرورت مال، میں حسب ضرورت کر رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا ہو، بچوں کا پیٹ پال سکے وہ، اور وہ بھوکے نہ رہے۔ اس طریقے سے دنیا کے اندر امن و امان ہے۔ اور آخری چیز جو پانچویں ہے وہ صحت ہے۔ یہ 5 چیزیں دنیا کے اندر دنیاوی طور پر حاصل ہونا، یہ بھی انسان کو سعادت مندی کی زندگی عطا کرتی ہیں، جس کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو حاصل رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی میں، امام بخاری کی الادب المفرد میں، سنن ماجہ میں حضرت عبید اللہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ، تم میں سے کون ہے، تم میں کا جو شخص اس حال میں رہے صبح ہو اس کی کہ معافا فی جسدہ، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، آمنا فی سربہ یا سربہ، اپنی جماعت، اپنے محلے، اپنے علاقے میں وہ امن کے ساتھ ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے لیے ایک دن کی روزی موجود ہے۔ یعنی گویا اسے امن بھی حاصل ہونا چاہیے، پھر صرف ہی جماعت، اس کی اپنی جماعت بھی ہونی چاہیے، صحت مندی بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس اگر کچھ مال ہے تو کیا ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، بعض روایات میں حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا دنیا سارے کے سارا سامان لے کر کے اس کے پاس سمٹ کر کے آ گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 من السعادہ، 4 کام وہ ہیں جو انسان کے لیے سعادت مندی کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن الفاظ جو ہے یہ صحیح ابن حبان کے میں نقل کر رہا ہوں، حدیث مسند احمد میں بھی ہے لیکن الفاظ صحیح ابن حبان کے ہیں۔ 4 چیزیں انسان کے لیے سعادت مندی کی زندگی، انسان کو خوش کر سکتی ہیں، انسان کو اطمینان دے سکتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ المرأۃ الصالحہ، اس لیے ہم نے کہا کہ شادی، جو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے تمہاری دنیا کی چند چیزیں مجھے محبوب ہیں، 3 میں کیا ہے، ایک بیوی بھی، عورت بھی۔ تو شادی، اس لیے کہ شادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سکون کا سبب بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً۔ تو سکون ہے عورت کے لیے مرد، اور مرد کے لیے عورت، اللہ تعالیٰ نے سکون کا سبب بنایا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ والمسکن الواسع، وسیع گھر۔ یہ نہیں کہ مہمان آ جائے تو پردے کوئی انتظام ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر
میاں بیوی کا معاملہ ہے تو ان کے لیے آپس میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں بچوں کو مسجد بھیج رہے ہیں، کہیں وہاں کہیں وہاں کہیں وہاں، نہیں، والمسکن الواسع، وسیع گھر بھی ہو، والجار الصالح، اور نیک پڑوسی، گویا کہ امن ہونا چاہیے وہاں پر، اگر پڑوسی آپ کا برا ہے تو آپ کو امن نہیں رہے گا، والمرکب الحنی، اور آپ کو جو سواری مل رہی ہے وہ کیا ہے؟ نرم ہے، جہاں آپ چاہتے ہیں اسے لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جس سے عموماً لوگ غافل رہا کرتے ہیں، صحیح مسلم میں اور امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا برابر پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بلکہ صبح و شام وہ دعا پڑھنے کی ہے، پڑھنا چاہیے انسان کو۔ اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری، اے اللہ تعالیٰ میرے دین کی اصلاح کر دے، جو سب سے اہم چیز ہے ہمارے نزدیک۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے۔ اس میں کیا ہے؟ روزی کا بھی انتظام ہو، گھر کا بھی انتظام ہو، بیوی بھی ہو، پڑوسی کو بھی سے امن میں بھی ہو۔ تو وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، تیسری چیز وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، او إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ تعالیٰ میری آخرت کو درست کر دے جس کی طرف مجھے جانا ہے۔ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي مِن كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ تبارک و تعالی جب تک مجھے زندگی دے ہر نیک عمل کی توفیق بخش دے، اور اے اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت آئے تو مجھے ہر شر سے اللہ تعالیٰ تو آرام دے اور امن میں دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بڑی اہم ہے، بلکہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ کی صحیحہ پڑھ رہا تھا، امام طبرانی رحمہ کتاب الدعا سے ایک دعا انہوں نے نقل کی ہے جو عام لوگ اس دعا سے عموماً غافل رہا کرتے ہیں، اس دعا کو بھی پڑھ لیے، اسے بھی پڑھنا سن لیجئے، وہ دعا بھی عام طور پر پڑھنے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ تعالیٰ برے پڑوسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسی عورت سے جو بوڑھا ہونے سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کی زندگی ایک اجیرن بنی رہتی ہے، بعض مردوں کی وجہ سے اور بعض عورتوں کی وجہ سے۔ بعض میاں ہوں گے کہ ان کی بیوی اور بچے چاہتے ہیں کہ جتنی دیر گھر سے باہر رہیں وہی سکون کا معاملہ ہے، اور بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ میاں جب باہر رہتے بڑے سکون سے رہتے، وہ گھر میں آتے انہیں چاہتے گھر داخل ہوئے نہیں کہ لڑائیاں شروع ہو گئی، وہ مطالبات شروع ہو گئے، نہیں، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسا جوڑا، ایسی بیوی جو مجھے بڑھاپے ہی سے پہلے بڑھاپا کر دے، وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسے اولاد سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرا مالک بن کر کے رہے، وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے تیری پناہ ہے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے، وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ، اور ایسے مکار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنی آنکھوں سے میرے عیوب کو دیکھتا رہتا ہے اور میرے اپنے دل سے مجھے برا سمجھتا رہتا ہے۔ اذا رأى حسنة دفنها، جب کوئی نیکی دیکھتا ہے تو اس کو دفن کر دیتا ہے، اور جب کوئی برائی دیتا ہے اسے پھیلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں انسان کو اگر کوئی کہیں اطمینان مل سکتا ہے، خوشبختی نصیب ہو سکتی ہے تو قرآن مجید تلاوت بکثرت ذکر الہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے اور بکثرت ذکر الہی ہے۔ یہ چند چیزیں تھی ساتھیوں ہاں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کا اہتمام کر لے انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون کی زندگی فرمائے گا۔ انہی میں سے ایک بڑی اہم چیز کیا ہے؟ قناعت ہے۔ انسان کو قناعت اگر مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، کتنا خوب ہے وہ جسے ہدایت اسلام کی طرف رہنمائی مل گئی اور اس کو حسب ضرورت روزی مل گئی ہے، وقنعا، اور اس کے اوپر اس نے قناعت کیا ہے۔ تو قناعت یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو بہت کچھ ملا ہے لیکن اس کے اوپر ان کو قناعت نہیں، تو گویا کچھ بھی نہیں، مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں، اس کا اگر ہم اہتمام کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت مند زندگی اثر کرے گا۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں، صرف ان کا نام میں گنا دے رہا ہوں کہ اگر ان سے پرہیز کر لے انسان تو سعادت مند زندگی بن سکتا ہے، مثلا شرک اور کفر ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں کا ارتکاب ہے،
انسان گناہ کر کے ساتھیوں کبھی سعید اور کبھی خوشکن، کبھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی اسے اطمینان نہیں، سکون نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے حسد اور غیرت ہے، جو انسان کو ہمیشہ حسد جس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے حسد میں جلتا رہتا ہے، اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے ہمیں پناہ چاہیے۔ اس لیے کینہ اور کپٹ ہے، جو انسان کینہ اور کپٹ کا اپنے دل میں رکھتا ہے وہ کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہتا، وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کب مجھے موقع ملے کہ ہم اپنے جو میرا مخالف ہے اس سے ہم بدلہ لے لیں۔ اسی طریقے سے غصہ کرنا اور غصے کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، اور اسی طریقے سے ظلم کرنا انسان کو کبھی سعید نہیں بنا سکتا۔ ساتھیو، ظلم ایسی چیز ہے جس کے اندر، جس کی وجہ سے انسان جو ظالم ہوا کرتا ہے وہ خود بھی اپنے طور پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ظالموں کا کیا انجام کرتا ہے وہ آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طریقے سے غیر اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بدشگونی لینا، اپنے دل میں غیر اللہ کی کو جگہ دینا یعنی ان کی محبت رکھنا، تکبر سے کام لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی جو زندگی اس کے اندر رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے اندر سے بے چینی، قلق، پریشانی، ان چیزوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔